اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حضرات، سالانہ محفل میلاد میں اور آپ اس میں حاضر ہیں۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر اعجاز کھرل صاحب، کریم اللہ انجمن جاں نثاران مصطفیٰ کے تمام ساتھی اور ڈاکٹر صاحب کے تمام رفقا سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ساتھیوں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں سب وظیفوں کا سردار وظیفہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا غیاثن، میرے صحابہ میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بھی کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں اور ارشاد فرمائیں کہ آپ بہت زیادہ مددگار ہیں، یہ بھی بیان فرمائیں کہ کس شخص کے بہت زیادہ مددگار ہیں۔ علم دوست احباب تشریف فرما ہیں تو یاد رکھیے، یہ جو غیاثن کا لفظ ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جی، اور مبالغہ اس اسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس میں کسی بھی چیز کا بہت زیادہ ہونا بیان کیا جائے۔ تو فرمایا میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کس شخص کا؟ فرمایا، لمن اکثر الصلاۃ علی، ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بچوں بھائیوں، درود و سلام وہ وظیفہ ہے، انسان پڑھتا اپنی زبان سے ہے، ہوتا اپنے گھر میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اور پڑھ درود رہا ہوتا ہے، حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہوتی۔ اس وظیفے کو اپنا شعار بنائیے، اپنی عادت بنائیے، جس کو جو درود آتا ہے اسے کثرت سے پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ اپنی زندگی کی بہار کو اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیں گے۔ سورہ مریم سے آیت نمبر 33 کا میں نے انتخاب کیا ہے جی۔ آج برادر اکبر جناب رانا محمد آسن صاحب نے چونکہ میرے ذمے کوئی عنوان نہیں لگایا، تو میں اپنی مرضی سے اپنے آقا کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تجربے کی بات ہے، جب انہوں نے کچھ نہیں کہا، پیسے یہ میرے ذمہ لگا دیتے ہیں، پچھلے جتنے بھی بیانات ہوئے، آج جے سنانا جے سنانا،
آج انہیں یا موقع نہیں ملا یا کہہ نہیں سکے، تو میں آج اپنی مرضی کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں گے صاحب، سورہ مریم آیت نمبر 33، بچے توجہ میری طرف کریں۔ سورہ مریم آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ فکرہ کہا جو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میری ولادت ہوئی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میری ولادت کے دن پر سلام۔ غور رہے گا صاحبہ، تھوڑا جا میرے نال بول بھی لیا جائے، ذرا چنگا ہوتا بولنا۔ بالکل، پھر میری ہر سال حاضری ہے جی، میرے اپنے جی اپنا گھر۔ جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر سلام۔ والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر سلام۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میرا وصال ہوگا، میری وفات ہوگی، میری زندگی ظاہری طور پر مکمل ہو جائے گی، اس دن پر بھی سلام۔ یہاں پر میں روکنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم جو خوشی مناتے ہو، خوشی جشن مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، گھر بار کو سجاتے ہو، پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہو چونکہ حضور سرور کائنات کی ولادت کا دن ہے، ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے اگر 12 ربیع الاول کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے تو یہی دن حضور کے وصال کا دن ہے۔ اب یہاں پر اہل علم جانتے ہیں کہ حضور کے وصال کا دن کون سا ہے یا کون سا نہیں، اب یہاں وہ بحث مقصود نہیں، لیکن یہ جو سلام کہہ رہے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن پر سلام، نبی عیسیٰ کا اپنے یوم وصال پر سلام کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جس دن وصال کرتا ہے وہ دن غم کا دن نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نبی جس دن وصال فرماتا ہے وہ کوئی غم کا دن نہیں ہوتا، وہ کوئی افسوس کا دن نہیں ہوتا، اس لیے کہ امتی کا جانا اور ہوتا ہے، نبی کا جانا اور۔ تو 2 سلام ہو گئے، میری ولادت پر سلام، میری وفات پر سلام، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں زندہ و سلامت اپنی عدالت میں ہمیں لے جائے گا، اس دن پر بھی سلام۔ سورہ مریم آیت نمبر 33، اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ کا یہ جملہ قرآن کا حصہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام، وفات پر سلام، قیامت کے دن ان کا اللہ کے دربار میں جانے پر سلام۔ 3 سلام ہو گئے ہیں، ولادت پر، یوم وفات پر اور قیامت کی حاضری پر۔ یہ ہو گئے کتنے سلام؟ 3 سلام۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ اب یہ تینوں سلام کسی اور نے نہیں کیے، یہ حضرت عیسیٰ نے خود کیے۔ یہ ہے بات، یہ تینوں سلام نبیل بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے بیٹھے نا جیسے کلینک پہ بیٹھتے ہیں چوکس ہو کر، میری گفتگو میں بھی ایسے بیٹھے۔ 3 سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کیے ہیں، کسی اور نے حضرت عیسیٰ کو یہ سلام نہیں کہا، انہوں نے خود کہا میری ولادت پر سلام، میرے یوم وفات پر سلام، میرے قیامت میں جانے پر سلام۔ یہ تینوں سلام خود حضرت عیسیٰ نے اپنی ذات پر بھیجے ہیں۔ کمال یہ ہے ہم اس نبی کا میلاد منانے والے ہیں جس نے اپنی ذات پر خود سلام نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ جو خود پر خود سلام بھیجے وہ نبی اور ہے، اور جس پہ اللہ سلام بھیجے نہیں، میں پہنچا نہیں سکا، جو چپ رہ گئے ہیں میرے ساتھ بول نہیں سکے، میں چونکہ ذرا تھوڑا پڑھا لکھا بولوی ہوں تو میں اپنے ساتھ بلانا۔ دیکھیے استاد جب کسی جماعت میں وہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پر الف با تا سا لکھتا ہے تو وہ رکھتا ہے اس پر اپنی چھڑی، تو سب اس کے ساتھ مل کے بولتے ہیں۔ تو یہ فکرہ سمجھیے، جو خود کو خود سلام کرے وہ نبی اور ہے، اور جس پر اللہ سلام بھیجے وہ نبی اور ہے۔ جو خود پر سلام بھیج رہا ہے اس کی ولادت پر بھی سلام، اس کے وصال پر بھی سلام، اس کے قیامت میں آنے پر بھی سلام۔ کمال ہے جو میرے نبی کی وجہ سے نبی ہے، ان کی تو ہر گھڑی سلامتی والی ہے، تو پھر کیا کہنا میرے رسول کی ولادت کا، جس پر اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا شرف، یہ ہے ہماری فضیلت۔ نبیوں نے خود کو خود سلام کہا اور ہمارے نبی پر اللہ نے سلام کہا، اور پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں جس نبی پر اللہ سلام بھیج رہا ہے ہم بھی اسی نبی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہیے، ٹھنڈا پانی رکھے یار، سبحان اللہ کے۔ واہ ڈاکٹرو تواڈے کیا کہنے نے، ایک بات روشنی پڑھیں۔ صاحبان گرامی قدر، آپ یہ بات سمجھ گئے کہ جو اپنے آپ کو پر خود سلام بھیجے وہ نبی اور ہے، اور جس پر اللہ سلام بھیجے وہ نبی اور ہے۔ یہ نبی جس نے خود پر، بچے آپ خاموش ہو جائیں یا محفل سے چلے جائیں، آپ کی مہربانی، میں کوئی شعر تو پڑھ نہیں رہا، کہانی تو سنا نہیں رہا، آپ کی گزارش ہے، آپ سے مہربانی ہے آپ کی، آپ بات سنیں میری۔ اگر نہیں کوئی سننا چاہتا تو وہ چاہے، یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی عام ذکر تو ہو نہیں رہا، کبھی کوئی ادھر بات کرتا ہے کبھی کوئی ادھر۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، سن لیں شاید آپ کے کام آ جائے کوئی بات۔ یہ وہ نبی جس نے خود کو سلام کہا، اس نبی نے 70,000 کے مجمع کو اکٹھا کیا اور پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک شان بتائی۔ بنی اسرائیل کو کہا، بنی اسرائیل میں ابن مریم، میں کلمت اللہ، میں روح اللہ، میں ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتا ہوں، میں وہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم ہوں، اور میری شان یہ ہے مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ کہا ہوتا کہ میں تمہیں ایک بندے کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آئے گا پھر رسول بنے گا، پھر تو دنیا کہتی کہ 40 سال تک محمد کو خود پتا نہیں تھا کہ نبی ہے کہ نہیں۔ عیسیٰ کا رسول کہنا اس بات کی دلیل ہے نبی آ کے نبی نہیں بنتا، نبی بن کے تشریف۔ توجہ صاحبہ، توجہ صاحبہ، مبشرن خوشخبری دینے والا ہوں میں، بے رسولن ایک ایسے عظمتوں والے رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ نے اپنی شان میں، اپنی فضیلت میں، اپنے مقام میں، اپنی عظمت، اپنے مرتبے میں گنوایا کہ میں مبشر مصطفیٰ ہوں. سمجھتے جائیں ذرا، سمجھتے جائیں میرے ساتھ. میں مبشر مصطفیٰ ہوں. میں آپ کو بڑا عظیم سامنے سمجھ کر یہ عنوان چھیڑ بیٹھا ہوں. وہ جو اپنی شان میں کہیں کہ میں مبشر مصطفیٰ، مبشر وہ خوشخبری دینے والا، مبشر مصطفیٰ کا مطلب جو میرے رسول کے بارے میں خوشخبری دے. یہ ہے ابن مریم. اب آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں. اتنا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، اپنی ذات کا گواہ بنا کر، ومبشرن، اور اپنی ذات کا مبشر بنا کر. میں بڑی بات کر گیا ہوں. وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ ہے مبشر مصطفیٰ. وہ خوشخبری دیں میرے رسول کی. اور میرا رسول کیا ہے؟ مبشر ہے مگر مخلوق کا نہیں. شاہدن، میری ذات پر گواہ، ومبشرن، اور میری خوشخبری سنانے والا. یعنی جو مبشر مصطفیٰ ہو وہ نبیان ہوتا ہے، اور جو مبشر خدا ہو وہ نبیان ہے. جو مبشر مصطفیٰ ہے وہ ابن مریم ہے، اور جو مبشر خدا ہے وہ ابن آمنہ تجربہ ہے. اب یہاں پر اس بیدار مجمع سے مجھ جیسے کم علم فقیر کو یہ فیصلہ ضرور کروانا ہے. بہت سے میرے خطبہ جمعہ کے سامعین یہاں پر موجود ہیں جو پوری طرح میرے مزاج سے بھی واقف ہیں اور میرا ساتھ دیں گے. بشارت بھائی، میں یہ فکرہ یہاں پر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ارے بابا، جو نبی اللہ کی ذات کا گواہ ہے کیا وہ ساری امت کا گواہ نہیں ہے؟ دنیا جانے جس نبی سے ذات خدا کی عظمتیں نہیں چھپی، کیا اس نبی سے امت چھپی ہے؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اس دنیا میں آتے ہی مصطفیٰ کے سجدے میں 2 تسبیحیں شامل ہیں. پہلی تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دوسری ربی حب لی امتی. رسول کو سمجھے میری بات، آج بس مزاج بن گیا ہے. اس رسول کو ربی حب لی امتی کہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنی امت کو جانتا ہی نہ ہو. ربی حب لی امتی پہلے ہی سجدے میں کہنا اس بات کی دلیل ہے ابھی امت کو نہیں پتا ہمارا نبی کون ہے. نبی جانتا ہے کہ میرا امتی کون ہے. عزیزان محترم، یہاں پر پہنچ کر ذرا رک جائیے. یہ جو اپنے آپ کو خود سلام کر رہا ہے اور یہ وہ نبی جو اپنے آپ کو مبشر مصطفیٰ کہہ رہا ہے، اس نبی کی شان کیا ہے؟ ذرا 2 فکریں سنیے قرآن کیا کہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا انی اخلقکم من الطیر، اے لوگو میں تمہارے لیے بناتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں، کا ہیئت الطیر، ایک پرندے کی صورت، اور پھر مٹی سے پرندے کی صورت بنا کے میں کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر، نہیں ہے میرے ساتھ میرا مجموعہ، زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. یہ ہے عیسیٰ.
اور اسی عیسیٰ نے کہا انی انبئکم ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، بنی اسرائیل جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں رکھ کے آتے ہو گھروں میں، جو کھاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں رکھ کھاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں۔ شامل ہونا میرے ساتھ ذرا باجماعت ہوں۔ رانا صاحب یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں، کسی مصنف کا لکھا ہوا ادبیہ پیراگراف یا شعر تو نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ جو میرے نبی کی خوشخبری دے رہا تھا وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے آپ کے سننے، بھیا جو میرے نبی کا مبشر ہے، چلو لفظ بدلتا ہوں، جو مبشر مصطفیٰ ہے وہ تو سب جانتا ہے، اور جو مبشر خدا ہے اس کے بارے میں کہہ دینا کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، کل کیا ہونا ہے یہ نہیں جانتے۔ کمال ہے، جو کل نہ جانتا ہو وہ کل کا نبی نہیں ہوتا۔ او یار فکرہ نہیں لیا بابا جی، تسی چپ کر گئے ہو، مجھے ایک اور فکرہ دینا پڑ گیا ہے۔ رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میرے رسول کو، عالمین کو رحمت کی ضرورت ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اے پانی جڑا ٹھنڈا منو پیایا نے، میں اس پانی سے مثال دے، میں نے مثال دینی ہے۔ دیکھو یہ اس وقت رانا عاصم صاحب جو ہیں، توجہ بڑی بھرپور توجہ، یہ ہیں پانی پلانے والے اور میں ہوں پانی پینے والا۔ اب مثال سمجھیے گا، اور اس جگ میں کیا ہے؟ پانی۔ ہم دونوں، میں محتاج ہوں اس وقت پلانے والے کا، توجہ پور، میں اس وقت محتاج ہوں نبیل پانی پلانے والے کا، اور پلانے والا محتاج ہے پانی کا۔ ہوئے گا تو پیائے گا نا۔ امان اللہ بھائی، میں محتاج پلانے والے کا، پلانے والا محتاج پانی کا، جبکہ خود پانی نہ میرا محتاج ہے، نہیں سمجھا پایا میں، اور نہ ہی پلانے والے کا۔ یہی مثال رحمت للعالمین کی ہے۔ کائنات کی ہر شے رحمت کی محتاج ہے، خود رحمت کسی کی محتاج نہیں۔ تو جو اب یہاں پہ فائدہ ہوتا ہے، نوجوان ذہن جب بیٹھے ہوں اور پوری توجہ ہو، میں آپ کے سامنے یہ فکرہ کہوں۔ انجیل مقدس میں 4 انجیلیں ہیں، متی کی انجیل ایک ہے، لوقا کی، برنباس کی، اور ایک اور ہے۔ یہ جو متی کی انجیل ہے، بیٹا جلدی سے بیٹھ جائیں، جہاں بیٹھنا فوراً بیٹھ جائیں۔ متی کی انجیل ایک انجیل ہے، اس انجیل میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا یہ فکرہ آج بھی درج ہے۔ کبھی ایک وقت تھا 2009-10 میں، جب بائبل ہر وقت میں اپنی جیب میں رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت پڑھ رہا تھا اپنے استاد محترم سے، تو آج بھی میرے پاس بائبل کے مختلف زبانوں کے نسخے موجود ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، احباب گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری قوم، میں جس نبی کی تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں وہ اتنا عظیم الشان رسول ہے، اگر پوری زندگی میں عیسیٰ ابن مریم کو صرف ایک بار اس رسول کے نالین کا تسمہ باندھنا نصیب ہو جائے، تسمہ باندھنا نصیب ہو جائے تو زندگی کی قیمت وصول ہو جائے۔ میں اپنی نبوت پر مصطفیٰ کی خدمت کو زیادہ فضیلت والی چیز سمجھتا ہوں۔ حد ہے جو میرے آقا کے نالین سنبھالنے کی خواہش کرے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔
توجہ ہے. اور میرا نبی کہاں تک جانتا ہے؟ میں منبر پہ ہوں، مسجد ہے، سب میرے اپنے اور جانے پہچانے چہرے ہیں. علم کسی کی میراث نہیں اعجاز میاں. میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، مگر پوری زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے کسی ایک بندے کی بھی ولدیت نہیں بتائی کہ یہ کس کا ہے. آپ چپ کر گئے ہیں صاحب. کسی ایک کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولدیت نہیں بتائی، جبکہ دربار مصطفیٰ میں میرے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جسے دشمن ولدیت کا تانا مارتے ہیں کہ تو ہے کسی کا، کہلاتا کسی کا ہے. مسجد نبوی میں میرے رسول نے منبر سے اعلان کیا، سلونی اما شئتم، عرب والو مجھ سے پوچھ لو جو تمہارا جی چاہے. عبداللہ ابن حذافہ میرے آقا کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ ہے صحیح بخاری شریف. عبداللہ ابن حذافہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من ابی؟ آقا جب بات یہاں تک آ گئی ہے آپ بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے. حد ہے بھائی آپ کے سننے. یا رسول اللہ، توجہ رہے، ساتھ دینا میرا تھوڑا سا. یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ برجستہ فوراً ایک لمحہ رکے بغیر بلا توقف میرے رسول نے فوراً فرمایا، ابو کا حذافہ، عبداللہ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. لو یہ ہے بخاری. اب دنیا علم کے گھوڑے دوڑائے. جس دن سے میرے رسول نے حضرت عبداللہ کے باپ کا نام حذافہ بتایا، اس دن سے لے کر آج تک کسی ٹوٹی پوٹی روایت میں دکھا دو جس کتاب سے کوئی پتیسا نہ دیتا ہو، ہم اس کتاب سے بھی ماننے کو تیار ہیں کہ کسی کافر نے اس دن کے بعد حضرت عبداللہ کو ولدیت کا تانا مارا ہو. اگر مارا ہو تو ہم مجرم ہیں، اگر نہ مارا ہو تو ماننا پڑے گا. ولدیت ایسی شے ہے جو خدا جانتا ہے یا ماں جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. جو کوئی نہیں جانتا وہ بھی مصطفیٰ جانتا. اللہ عزیزان گرامی، یہ میرے آقا کی عظمت ہے، شان ہے، فضیلت ہے. اب وہاں پر مبشر مصطفیٰ رسول کس شان کے رسول ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بن بیاہی کمواری ماں بنی، اللہ کے حکم سے ماں بنی. کھجور کا درخت چھوٹا ہو یا بڑا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. نوجوان جنرل نالج کے طور پر یہ بات یاد رکھیں، کھجور کا درخت چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آئیں، کھجور کا درخت ہلتا نہیں اپنی جگہ سے، جتنا مرضی زور لگا لیں. یہ قرآن کہتا ہے جب حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت اللہ نے بی بی مریم سے کہا، مریم ذرا اپنے ہاتھوں سے اس درخت کھجور کے کو ہلا. یہ معجزہ ہے، آزما لیں، یہ قرآن ہے. بی بی مریم نے ہلایا، تازہ کھجوریں گری، وہ کھائیں، تازہ چشمہ جاری ہوا، اس چشمے سے پانی پیا. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین میں تو بڑے پاکیزہ خاندان کی ہوں، نبی زکریا کی گود میں پلی ہوں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں رہی ہوں، تو نے میری ذات میں کئی نقص بھی عورتوں والا پیدا نہیں کیا. اب جب میں اپنی قوم میں یہ بچہ لے کے جاؤں گی، قوم مجھ سے پوچھے گی، مریم یہ بن بیاہا بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ اب اللہ نے فرمایا، اے مریم جب تجھ سے کوئی سوال کرے تو تو نے بولنا نہیں، پھر اس وقت صرف ہماری اس حجت کی طرف، ہمارے اس نبی کی طرف اشارہ کرنا. ہم جانے، ہمارا نبی جانے اور تیری عزت جانے. جب بوڑھے بوڑھے یہودی علماء
اکٹھے ہو کر بی بی مریم سے یہ پوچھنے آئے، توجہ بھائی توجہ، بی بی مریم سے یہ پوچھنے آئے، مریم تیرا خاندان بڑا ہے، یہ قرآن ہے، سورہ مریم ہے، مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ بی بی مریم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اب حضرت عیسیٰ نے جو کہا اس پر بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ طے کر لو، اللہ نے مریم سے کہا مریم تو نے کچھ نہیں کہنا، ہم جانے اور ہمارا یہ رسول جانے۔ اس دن سے یہ طے ہوا تھا، یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس دن سے طے ہوا تھا، بیٹا اپنی ماں کی عزت پر دلیل ہوتا ہے، جیسا بیٹا، میں بڑی بات کر گیا ہوں یار، جیسا بیٹا ویسی ماں، جیسی پاکیزہ اولاد، نہیں میرے ساتھ ہیں یار، ویسی پاکیزہ ماں حد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اپنی ماں مریم کی عظمت پہ دلیل ہیں، اور مصطفیٰ وہ نبی ہے جو اپنی ماں سیدہ آمنہ کی عظمت پر دلیل۔ اب کیا ہوا؟ اعتراض کیا تھا کہ مریم تو کنواری ماں کیسے بن گئی ہے؟ انہوں نے پوچھا، اب جو جواب ہے وہ قرآن میں ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مریم ماں کیسے بنی؟ یہ تو سوال ہے ہی نہیں کہ یہ بچہ کون ہے، نہیں سمجھ آ رہی میری بات۔ سوال یہ ہے کہ یہ بن بیاہی کنواری مریم ماں کیسے بنی؟ تو جواب میں کہاں ہے کہ میری ماں کو کچھ نہ کہو، میری ماں بڑی نیک ہے، میری ماں بڑی پرہیزگار ہے، بلکہ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا میں نبی ہوں۔ اب وہ سوال کرنے والے پلٹ گئے، کیونکہ تھے یہودی مگر جانتے تھے جو نبی ہوتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، زندہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ میں کوئی کمی میں نہیں، سارے شامل نہیں ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ جملہ بتا رہا ہے، کہا میں نبی ہوں، یعنی جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب مجھے آپ سمجھا دیں، جب عیسیٰ کی ماں میں کوئی کمی نہیں تو محمد کی ماں ہائے یہ فکرہ یاد رکھیے گا، جہاں کائنات کی کل پاکیزہ ماؤں کی طہارت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر میرے نبی کی ماں کی طہارت کا آغاز ہوتا ہے۔ سامعین محترم، خود کو خود سلام کرنا اور ہے، اور اللہ کا کسی کو سلام کہنا اور ہے، مبشر مصطفیٰ ہونا اور ہے، مبشر خدا ہونا اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ جلا کے آگ میں ڈالا، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا خلیل اس بھڑکتی ہوئی آگ میں مکمل طور پر محفوظ رہا، اور قرآن کہتا ہے اس وقت اللہ نے آگ سے کہا تھا، اللہ نے قلنا ہم نے کہا یا نارو اے نار اے آگ کونی تو ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن اور سلامتی والی علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر۔ اب خلیل آگ میں ہے، خلیل تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، یہ مرتبہ ہے حضرت خلیل اللہ کا۔ یہاں آئیے مکے میں میرے نبی کے صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ماں حضرت اسما خواتین میں پہلی شہید ہیں، حضرت عمار ابن یاسر جنہیں میرے رسول نے فرمایا عمار مجھ سے ہے،
چپو تسی یار، میں اسی پر اختتام کر دوں گا۔ عمار مجھ سے ہے اور میں عمار سے ہوں، یہ وہ عمار ہے میرے آقا کا جانثار۔ جب حضرت عمار نے میرے دوستوں کلمہ پڑھا تو کفار مکہ نے آگ جلائی اور حضرت عمار کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں پھینکا۔ جیسے ہی حضرت عمار جلتی ہوئی آگ میں پہنچے، اسی راستے پر وہ تشریف لے آئے جو یہاں بھی ہمیں چھڑانے والے ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں چھڑانے والے ہیں۔ آقا کریم اسی راستے پر تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے تو حضرت عمار نے اپنے کریم آقا کو آواز دی، یا رسول اللہ دیکھیے ذرا، آپ کے عشق میں آپ کے دیوانے کو جلایا جا رہا ہے۔ اب میرے آقا نے اس آگ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پہ ٹھنڈی ہو جا جیسے تو ٹھنڈی ہوئی تھی حضرت ابراہیم پر۔ مکا لئیے گل، میں نے بڑا سواد آ گیا گل دا، میرے اندر تے ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ تو اڈا پتہ نہیں میں فکرہ کہنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہے خلیل، ایک طرف ہے میرے نبی کا صحابی۔ خلیل اللہ ہونا اور ہے، غلام مصطفیٰ ہونا اور مقام خلیل یہ ہے کہ آگ میں خلیل ہو تو اللہ کہتا ہے ٹھنڈی ہو جا، اور مقام حبیب یہ ہے آگ میں غلام ہو تو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب میرا فکرہ یاد رکھیے گا، اہل جرا کے شاندار لوگوں، جو نبی اپنے غلاموں کو یہاں جلنے نہیں دیتا وہ وہاں، کمال ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اسی جنہ تو اڈا کلمہ پڑھے ہے، ساڑھے تے بھی 50,000 سال دا ایک دن ہے۔ میرے کریم نے فرمایا، ہر نبی کی ہر امت پر یہ دن 50,000 سال کا ہے۔ یا رسول اللہ اور ہم پر؟ فرمایا، میری امت ایک فرض نماز کے وقت جتنے عرصے میں پوری قیامت میں گزر جائے گی، پوری قیامت میں گزر جائے گی۔ آپ لطف لیں گے اس بات کا، قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی کھڑی کی ہوئی جگہ پہ لگائے ہوئے نشان پہ کھڑی ہوگی۔ پتہ چلے گا یہ حضرت آدم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ حضرت نوح کا، یہ دیگر انبیاء کا۔ آپ جانتے ہیں وہ جو صفحے ہیں امت مصطفی کی، اس میں صرف ہم نہیں کھڑے ہوں گے، اوئے ہوئے ہوئے وہ انبیاء جو گزرے جن کا کلمہ پڑھا گیا، وہ فرنٹ سیٹ پر میرے نبی کی امت کی لائنوں میں نبی کھڑے ہوں گے، نبی، تاکہ واضح ہو ساڈا نبی صرف امتیاں دا نبی نہیں، نبیاں دا بھی نبی ہے۔ آیا یہ کیسی کمال کی بات ہے میرے عزیز دوستو۔ اور پھر اس وقت یہ معاملہ مخلوق کے عالم پر کھلے گا۔ آدم صفی اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، نوح نجی اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، سلیمان و خلیفۃ اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، داود و خلیفۃ اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، عیسیٰ روح اللہ پڑھے بات اور ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھے تو بات اور کریم اللہ ہمارے بھائی اعجاز کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور کریم اللہ تمام احباب جتنے اس محفل میں تشریف لائے موسم کی شدت کے باوجود
وعدہ وفا کرنے کی توفیق ہوئی، آپ تمام احباب بھی تشریف لائے۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن یہیں پر اکتفا اس لیے کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں دے چکا ہوں آپ کو، اگر یہ آپ کو یاد رہا، بتائیے لطف آیا یا وقت گیا صاحب؟ اگر یہ یاد رہا تو انشاءاللہ جب یہ یاد آئے گا دل دھڑک دھڑک کے بتائے گا عقیدہ اسی کا سچا ہے جو سنی یا رسول اللہ کہنے سب احباب کی حاضری قبول ہو، یہ بزرگوں کے چہرے چمکدار سلامت رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔